عشرہ ذی الحج کی بات ہو رہی ہے. آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت بینات میں سے ایک آیت مبارکہ بھی اس حوالے کے فضیلت کے حوالے سے پڑھی. دراصل یہ ہے کہ یہ 10 دن والفجر ولیال عشر، اس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں قسم بیان فرمائی ہے. اور جیسے 3 ایسے مہینے ہیں جن کے 10 دنوں کا تذکرہ جو ہے وہ مفسرین نے فرمایا ہے، جن میں سے 10 دن ذی الحج کے پہلے، محرم کے 10 دن پہلے، اور پھر اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن. یہ جو ہے وہ 10 دنوں کا تذکرہ الگ الگ سے مطلب بیان فرمائے گا اور ان کی الگ الگ فضیلت ہے. لیکن ان میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ اس ماہ مبارکہ کے ان 10 دنوں کی بیان فرمائی گئی ہے. اس کی وجہ علماء کرام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دراصل اس کے اندر جو عبادات کا اجتماع ہے وہ کسی اور مہینے میں، کسی اور دنوں میں نظر نہیں آتا. کہ اس میں جہاں نماز وغیرہ کے مطلب معمولات ہوتے ہیں یا معمول کی جو عبادات ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کے سب سے جو مطلب کہہ لیجئے کہ افضل عبادت حج وہ ان دنوں میں آتا ہے. اور اس کے بعد پھر قربانی کہ جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا، اس کا وجوب کا حکم فرمایا گیا، وہ بھی انہی دنوں میں آتی ہے. یوم نحر، یوم عرفہ، یہ انہی 10 دنوں کے اندر چونکہ آتا ہے. اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے. اور ایسی فضیلت ہے کہ احادیث طیبات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ یہ 10 دن افضل ہیں، اور ان کے اندر کی گئی عبادت تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے اس کی عبادت. اور فرمایا کہ ہاں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو جائے، اپنی جان اور اپنا مال سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے. اس کی وجہ بھی ویسے جو ہے وہ علماء کرام نے بیان فرمائی کہ آخر ان 10 دنوں کی عبادت جہاد سے زیادہ افضل کیوں ہے. تو جیسا قبلہ قادری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، تو ان دنوں میں جنگ جدل وغیرہ جو ہے وہ موقوف کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بتایا گیا کہ اگر جنگ مسلط کر دی جائے مسلمانوں پہ تو پھر دفاع ان پہ پھر دفاع لازم ہے، حق ہے پھر. جی ہاں. لیکن بتا دیا گیا کہ اب تم جب کہ جنگ و جدل کے لیے، جہاد کے لیے نہیں نکلے ہو، اب تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تحمید بیان کرو. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تخصیص کر کے فرمایا. اچھا یہ فرمائیں ہاشمی صاحب، یہ جو ایام تشریق ہیں کہتے ہیں کہ اس میں فرض نماز کے بعد فوری وہ جو ہے اپنا وہ تکبیرات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اگر نہ پڑھے تو گناہگار ہو جائے گا. اور اگر نماز کے فوری بعد نہیں پڑھتا تو کچھ توقف ہو جاتا ہے، تو اس دوران اگر کوئی اور کام نہیں کیا پھر تو لیٹ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی اور کام کر لیا تو پھر گناہگار ہو جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اتنی اہمیت ہے اس کی تکبیرات. جی بالکل. نماز کے منافی کوئی کام اگر نہیں کیا تو پھر لیٹ بھی پڑھ لے جیسے آپ نے فرمایا. اور جماعت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے معمول مبارکہ ملتا ہے کہ یہ ان 10 دنوں میں مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے جا کے یہ تکبیرات عام مطلب پورے 10 دنوں میں پڑھا کرتے تھے. 10 دنوں میں؟ جی. اچھا. اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، جو بازار والے لوگ ہوتے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. وہ تو ایک گونج ہوتی ہوگی. جی بالکل گونج ہوتی. اور اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ کلمات پڑھے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر پڑھنے کا، سبحان اللہ پڑھنے کا، الحمدللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. اور خاص دن ہے، فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے ذکر کرنے کا جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ بقیہ کسی دن میں نہیں. فرمایا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں عبادت کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتے. ایک بہت بڑی لکھی خاتون، انہوں نے کہہ دیا اپنے مرشد خانے میں جا کے کہ غیر مشروط محبت اور لامحدود صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ انہوں نے بڑا ڈانٹا اس کو اور ان کا یہ تم نے کیسے کہا پیر صاحب کے ہوتے ہوئے؟ غیر مشروط محبت اور لامحدود پیر صاحب سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بڑا گستاخانہ نہیں ہے یہ انداز؟ جی اس کے بارے میں تو ہم نے اہل اللہ کوئی نرمی نہیں دکھانی، بات کریں کھل کے. جی اہل اللہ سے اور صوفیاء سے ہی سنا ہے کہ جیسے شرک فی توحید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شرک ہوتا ہے، ایسے شرک پھر رسالت بھی ہے کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو حیثیت، جو اتھارٹی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو ان کو دینی چاہیے ہمیں، مطلب ان کو ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. بشمول صحابہ، بشمول اہل بیت اطہار، بشمول تمام اولیاء، جس کو جو ملا ہے وہ صدقہ ہے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فیضان ہے. تو جو ان کا مقام و مرتبہ، جو ان کی حیثیت مطلب ہونی چاہیے وہ مسلمہ ہے. اس کی جگہ کسی اور کو مطلب دیکھنا جو ہے یہ شرک رسالت کے مترادف ہے اور یہ بالکل مشروع نہیں ہے.
جی اب ہم آگے جی واپس پھر کہ یہ جو تصور ہے کہ پیسے دے دینے چاہیے غریبوں کو قربانی کے حوالے سے، ہاں جی آپ نے وہ حدیث پاک سنائی دی ہے اور وہ کافی ہے اور شافی ہے اس حوالے سے کہ اس دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل نوافل کچھ بھی کر لے گا، اچھا وہ خون بہانے سے افضل نہیں ہے. اور خون بہانے کا جو صلہ اور جزا عطا فرمائی گئی، فرمایا سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کے پاس ذبح کے وقت حاضر رہو کہ ان کے خون کا گوشت مطلب ان کا خون جو ہے وہ زمین ذبح کا گوشت خون جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے. اللہ تو یہ تو معافی کا ایک بہانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کو مطلب کہہ لیجئے کہ ایک شرعی. اچھا ہاشمی صاحب ایک اور بات عرض کروں، اہل معرفت جو ہے نا، جو اسپرچول لوگ اس فیلڈ میں جن کی ریسرچ ہے بہت زیادہ ہائر لیول کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خون نہیں نہ بہائیں گے اس دن 10 کو، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں حکمتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے، تو پھر کوئی اور طریقہ ہوگا، خون بہے گا، پھر انسانوں کا خون بہے گا اگر یہ نہیں آپ بہائیں گے تو. اسی لیے حکم ہے کہ کچی زمین پر اس کو ذبح کرو، پکے فرش پر نہیں. لوگ پکے پہ کرتے ہیں تاکہ جلدی سے وہ قصاب کہتا ہے چلے جائے. یہ خون زمین کے اندر جانا چاہیے. صحیح فرمایا آپ نے. زمین کی پیاس ہے اس کے لیے، اس کو ضرورت ہے. نہیں دیں گے تو پھر کسی اور طریقے سے زمین لے لے گی اپنا حصہ. پھر یہ کرونا بھی آ جائے گا، پھر ڈینگی بھی آ جائے گا، پھر کوئی اور یہ نہیں ہوگا، کوئی اور کام شروع ہو جائے گا. تو اس طرف خاص طور پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قربانی جب اللہ رسول کا حکم ہے عقلیں اپنی ختم کر دیں، بس ختم، سرنڈر. جی اسلام کے جتنے بھی شعار ہیں اس میں مطلب حکمتیں پوشیدہ ہیں. حج بیت اللہ اتنا سفر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب فرما دیا کہ جو وہ غبار آلود بال لے کے وہ آتے ہیں تو وہ چہرے جن پہ مطلب مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب چہرے ہوتے ہیں، اللہ کو وہ پسندیدہ ہیں. تو یہ ہم بات جو ہے وہ اس ذی الحجہ کے حوالے سے کر رہے ہیں. سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس ماہ خاص طور پہ 10 راتوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں اپنے چراغ گل نہ کیا کرو. اللہ ان راتوں کو بیداری کی حالت میں گزارو، جاگنا ہے. اور ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ایک تو اسلام سے دوری ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ چند ایک مخصوص راتیں ہم نے اپنے لیے عبادات وغیرہ کے لیے اگر کوئی کر بھی لی ہیں تو اس میں شب قدر، شب برات وغیرہ، شب معراج ہے. ان 10 راتوں کی فضیلت شب معراج چند ہی لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں، باقی تو اس پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ رات جاگنا چاہیے. شب برات میں بھی یہ بھی کوئی بات ہے لڑائی. شب برات پہ بھی جاگو، اللہ کے حضور جاگو گے نا. جی ہاں، یہ مطلب میں ایک روایت یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ لگائی صاحب کہ عام راتوں میں جو مطلب معمول کی راتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے جو ہے وہ رحمتوں کے دروازے 3 مرتبہ کھولتا ہے. لیکن یہ 10 راتیں ایسی کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات کو 9 مرتبہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. اسی لیے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہ نہ صرف خود جاگو بلکہ اپنے غلاموں کو جگاؤ اور صبح ان کو روزہ رکھنے کی تاکید کرو. سبحان اللہ، سبحان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات بہت غور سے سنا کرتا تھا. اس کو دیکھا کہ اس نے جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا. بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا. حضور علیہ السلام نے مطلب اس نے بتایا یا حضور علیہ السلام سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں روزے سے ہوں. حضور تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم روزہ رکھو؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ جانا کہ یہ قربانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی ان لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں کہ میں اس میں نیک اعمال کرنا شروع کر دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر دن کا روزہ رکھنے کا اجر یہ ہے کہ تمہیں 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، تمہیں 100 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، تمہیں 100 جو گھوڑے ہیں وہ راہ خدا میں جہاد کے لیے دینے کا اجر و ثواب ملے گا. یہ عام دنوں میں مطلب یکم ذی الحجہ سے لے کے 8ویں تک. پھر فرمایا کہ 8ویں کے دن جب 8ویں ذی الحجہ آئے گی تمہیں 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا ثواب اور 2000 اونٹ جو ہے وہ قربان کرنے کا ثواب. جب 9ویں آئے گی فرمایا اس دن تمہیں 1000 9ویں کو مطلب الگ سے تخصیص فرما دی گئی کہ 9ویں کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا اجر اور 1000 اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمایا. واہ جی، اتنی زیادہ اہمیت.
بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. جی غازی صاحب، ان عشرہ ذی الحج کے اندر ایک دن جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ان 10 دنوں میں سے بھی، وہ یوم عرفہ ہے. 9 ذی الحج. جی 9 ذی الحج. اور محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے، رکن اعظم ہو گیا نا رکن اعظم. کہتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں کے اندر اور کوئی واقعہ تاریخی یا اور کوئی فضیلت کی بات نہ بھی ہوتی تو یہ ایک دن ان 10 دنوں کی عظمت کے لیے کافی تھا، یوم عرفہ.